آج کے اس سلسلے میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ خلفائے راشدین، اس میں آج اس عظیم شخصیت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی جن کو عدل و مساوت کا علم بردار کہا جاتا ہے، جن کے عدل و انصاف کو جہاں اپنوں نے مانا، وہی غیروں نے بھی ان کے عدل و انصاف اور مساوات کو اور مذہب کے لیے ملنے والی آزادی کو قبول کیا۔ وہ عظیم جس نے مشرق و مغرب سے لے کر کے تمام خطوں پر حکومت کی، لیکن حکومت کا وہ انداز پیش کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ویسا خلیفہ، ویسا ذمہ دار، ویسا حکمراں، ویسا حاکم پیش نہیں کر سکتی ہے، جس نے بھوکمری کو برداشت کیا، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، اپنی رعایا کی بہتری کے لیے گھی جیسی عظیم ایک نعمت کو اپنی ذات پر حرام کر لیا، جنہیں ہم اور آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین والمؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اعلان کیا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، لوگوں سنو، میری زندگی گزرنے کے بعد، میری وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد جس کی تمہیں پیروی کرنا ہے، جس کی تمہیں بات ماننا ہے، جن شخصیات کی باتوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، سنو وہ دو شخصیات ہیں، پہلی ابو بکر ہے، میرا ساتھی ہے، میرے ہر مشکلات کا ساتھی ابو بکر ہے، اور دوسرے اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، دین کے معاملات میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنا، جہاں وہ اپنا قدم رکھے، جہاں وہ اپنا پیر رکھے، دین کے معاملے میں، اسلام کی تعلیمات کے معاملے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، لہٰذا تم بھی اپنا قدم وہی رکھنا جہاں قدم عمر رکھے، جہاں اپنا قدم ابو بکر رکھے۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو دوستو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلی۔ وہ عمر، یہ وہ عمر ہے میرے بھائیو دوستو کہ جن کی حیبت کا عالم یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بعض خواتینوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ رہی تھی، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، نبی سے وہ بے تکلف ہو کر کے بغیر ڈر کے نبی سے وہ گفتگو کر رہی ہے، لیکن اچانک سے اجازت طلب کی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ خواتین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آہٹ کو سن کر کے، ان کی آواز کو سن کر کے، ان کی حیبت کو دیکھ کر کے، وہ خواتین اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے، اپنے دامنوں کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے اور با پردہ ہو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے کو جب ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کا چہرہ یوں ہنستا ہوا رکھے، آپ سدا یوں ہنستے ہوئے رہے، بتائیے کس بات نے آپ کو مسکرانے پر یا ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ کہا عمر، یہ خواتینیں مجھ سے بات کر رہی تھی بے تکلف ہو کر کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، لیکن جیسے تمہارے آنے کی آہٹ کو ان خواتینوں نے سنا، وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے با پردہ ہو کر کے سائیڈ کے اندر کھڑی ہو گئی۔ عمر، اس بات نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا، اس بات نے مجھے ہنسایا، میرا دل باغ باغ کر دیا کہ میری امت میں میرے صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے خواتینیں کیا ہے، با پردہ ہو جاتی، جو پردے کا خیال رکھتی ہیں، ان کے حیبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ نبی نے ایسے موقع پر بیان فرمایا، ای واللہ، اے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ،
جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حیات ہے، زندگی کا کنیکشن جس ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، جس راستے پر تم چلتے ہو، جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو، اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا، وہ اس راستے کو، اس گلی کو اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر تم گزرتے ہو، جس راستے کو چلنے کے تم اختیار کرتے ہو، شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری ہیبت کا معاملہ ہے، یہ تمہارے خوف کا معاملہ ہے، یہ تمہارے تقوی کا معاملہ ہے کہ شیطان جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ تمہارے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ عمر ہے میرے بھائیو دوستو، یہ عمر ہے کہ جن کی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میں ایک مرتبہ اپنے خواب دیکھا، میرے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں، میں کمزور پڑ گیا، لہذا ابو بکر آئے اور ابو بکر نے وہ ڈول جس سے میں پانی کنویں سے کھینچ کر کے اپنی امت کو پلا رہا تھا، وہ ڈول میرے ہاتھ سے لی تاکہ وہ مجھے آرام پہنچا سکے۔ اتنے میں 2-3 ڈول کھینچنے کے بعد ابو بکر کمزور پڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا عمر آئے اور عمر نے اتنی تیز رفتاری سے اس میں ڈول یا بالٹی ڈال کر کے کنویں سے پانی اتنی تیز رفتاری سے نکالا کہ اس طریقے سے پانی کھینچنے والا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا پانی کھینچا کہ تمام لوگ پانی پینے کے بعد گھر چلے گئے اور پانی آس پاس کنویں کے بہتا رہا۔ یہ عمر کی شخصیت میرے بھائیو دوستو، یہ اس سے ان کے دینداری کا امر ہوتا ہے۔ یہ اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اس امت کی خدمت اگر کوئی کرے گا، بہتر انداز میں کرے گا، ابو بکر کے بعد کرے گا، تو وہ میرا عمر ہوگا۔ میرے عمر کو اللہ تعالیٰ خلافت سے نوازے گا، میرے عمر کو اللہ تعالیٰ حکمرانی سے نوازے گا، امت کی خدمت کرے گا۔ میرے بعد اور ابو بکر کے بعد وہ کون ہوگا؟ وہ امت کا خادم، اس زمین کا خلیفہ، دنیا کا جانشین اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ لہذا اشارہ تھا میرے بھائیو دوستو، یہ تمام فضائل کو آپ سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں کہ یہ تمام فضائل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اشارے ہیں۔ نبی نے اشاروں میں سمجھایا، نبی نے واضح طور سے نہیں بتایا لیکن اشاروں میں بتلا دیا کہ میرے بعد کون کون امت کی خدمت کو باری باری انجام دے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تمام احادیث امام بخاری امام مسلم نے روایت کی اپنی حدیثی کتابوں کے اندر، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں دیکھا۔ اور دیکھیں نبیوں کے جو خواب ہوتے سچے ہوتے ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں، عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء رسول نبی جو خواب دیکھتے وہ سچے ہوتے، برحق ہوتے ہیں، اور اس میں اشارے پیغام ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے جو ان کو اشاروں کے ذریعے زمین پر حکمرانی کرنے کے طریقے بتاتی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا برتن مجھے دیا گیا اور اس کو میں پینے لگا، اور وہ دودھ کا برتن ختم ہونے کو تھا، وہ اپنی تہ میں نیچے پینڈی میں جانے کو تھا، لہذا اس ڈر کی وجہ سے میں نے وہ پیالہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یعنی خواب میں جس پیالے سے دودھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا جا رہا تھا، وہ پیالے میں بچا ہوا دودھ کس نے پیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ اور یہ خواب نبی تنہائی میں بیان نہیں کرتے تھے میرے بھائی اور دوستوں، بلکہ صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی، صحابہ کی محفل میں اس طرح کے خواب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ موجود صحابہ نے، اس محفل میں موجود سننے والے صحابہ نے عرض کیا، سوال کہ اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس خواب کا مطلب آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر علم سے کرتا ہوں، میں اس خواب کی تعبیر علم سے کرتا ہوں کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ گہرا علم اگر کسی کو ملے گا تو وہ میرا عمر ہوگا، میرے عمر کو اللہ علم سے نوازے گا،
میرے عمر کے سینے میں اللہ تعالیٰ علم کو محفوظ رکھے گا اور اس علم کی روشنی میں ان کی ماتحتی میں رہنے والے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ چند لوگ میرے پاس پیش کیے گئے، میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا گیا اور ان لوگوں کو قمیص یعنی کرتا پہنایا گیا۔ کچھ لوگوں کا کرتا سینے تک تھا، کچھ لوگوں کا کرتا سینے کے نیچے تک تھا، پیٹ تک تھا، لیکن جب میرے پاس سے عمر کا گزر ہوا اور عمر کو جب وہ کرتا پہنایا گیا، وہ لباس پہنایا گیا، وہ قمیص پہنایا گیا، وہ اتنا لمبا تھا کہ عمر کو پہنانے کے بعد عمر اس قمیص کو گھسیٹتے ہوئے آگے گزر رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس خواب کی تعبیر دین سے، یہ دینداری کا معاملہ ہے کہ عمر دین اسلام کی اس قدر نشر و اشاعت کرے گا، اتنی دور دور تک، مشرق و مغرب کے کونے کونے تک میرا عمر دین اسلام کی تبلیغ کرے گا، دین کو پہنچائے گا اور دین پر بہت زیادہ سختی سے وہ عمل کرنے والا۔ یہ خواب میرے بھائیو دوستو، آپ نے 3 خواب کو سنا جو علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دینداری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حاکم اور خلیفہ بننے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، وہ عمر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، دیکھا آپ نے ایک بہت خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے اور آپ اس محل کو جنت میں دیکھنے کے بعد وہیں رک گئے۔ آپ مجبور ہو گئے کہ یہ محل کس کے لیے تعمیر کیا گیا ہے؟ شاید میرے لیے بنایا گیا ہو، یہ میری امت میں سے کسی شخص کے لیے بنایا گیا ہو۔ اور دیکھا کہ خاتون وہاں پر وضو کر رہی ہے، اپنے چہرے اور پاؤں کو دھو رہی ہے۔ وہاں رک کر کے پوچھتے ہیں یہ اتنا خوبصورت محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ خاتون جواب دیتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ خوبصورت سا محل دیکھ رہے ہیں، جس کی خوبصورتی نے آپ کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی خوبصورتی کا عالم دیکھنے کے بعد آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے، یہ محل کس کے لیے تیار کیا گیا؟ یہ محل اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، یہ خوبصورت سا گھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے آپ کے دوسرے جانشین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا وہ آنکھوں کو نگاہوں کو نبھانے والا تھا، میری تمنا تھی کہ میں اس میں داخل ہو کر کے ایک بار دیکھ لوں، لیکن ایک چیز نے مجھے روک دیا۔ پوچھا عمر یہ باتیں سن رہے میرے بھائی اور دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے، کہا عمر میں داخل ہونا چاہتا تھا، اس کا نظارہ میں اندر سے گھوم کر دیکھنا چاہتا تھا۔ بتائیے میرے بھائی اور دوستو نبی کی چاہت کا کیا عالم ہوگا، جس نبی کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہو، اگر نبی کہتے کہ مجھے اس محل میں گھومنا ہے جس کو عمر کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو کیا اللہ منع کرتا؟ کیا اللہ روکتا؟ کیا اللہ آپ کی خواہشات کو رد کر دیتا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو دیکھیے، محبت کی انتہا آپ دیکھیے، آپ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کہا عمر تمہاری غیرت نے مجھے روک دیا، تمہارے اندر جو اللہ نے غیرت کا جو معاملہ رکھا ہے، لہذا تمہاری غیرت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس طرف بڑھ نہیں سکے۔ میں رک گیا، عمر کی طرف دیکھا اللہ کے رسول نے، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے میرے بھائیو دوستو، اور الفاظ ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، روتے ہوئے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتے ہیں آغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ کیا آپ نے میری وجہ سے اس محل میں جانے سے انکار کر دیا؟ اور اگر آپ داخل بھی ہو جاتے تو مجھے برا کیوں لگتا؟ کیا عمر اس بات کا برا مانتا کہ جس عمر کو آپ کی ہدایت کی بدولت آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں محل مل رہا ہے، اور اگر اس محل میں آپ داخل ہو جاتے تو کیا عمر کو برا لگتا؟
عمر ان الفاظ کو رو رو کر بیان کر رہے میرے بھائیو دوستو. کیا مقام ہے کہ جن کو دنیا کے اندر جنت میں محلوں کی بشارت دی گئی, ان کے ایمان و تقوی کا عالم کیا ہے ابھی سننا میرے بھائیو دوستو, کہ ڈر و خوف کا عالم کیا تھا. وہ عمر میرے بھائیو دوستو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا, لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ, لوگوں سنو تم سے پہلی امتوں میں جہاں اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا تھا لیکن صاحب الہام ہوا کرتے تھے, کچھ اللہ کے نیک بندے تم سے پہلی امتوں میں ایسے گزرے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی حق بات کو ڈالتا تھا اور وہ حق بات وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. فَإِيَّكُمْ مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ, تو لوگوں سنو اگر اس امت میں امت محمدیہ میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں مومنوں میں اگر صاحب الہام اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. وہ عمر ہے میرے بھائیو دوستو جس کو اللہ تعالیٰ نے حق بات کے لیے قبول کیا, جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق بات کو جاری و ساری کر دیا. عمر جن کو نبی نے صاحب الہام کہا, جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق بات کا نزول ہوتا ہے. علماء کرام نے اس بات کی اس حدیث کی وضاحت میں کئی باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر ابن خطاب کی زبان پر جاری کر دیا کہ عمر جو بھی بات دین کے معاملے میں کہے گی وہ حق ہوگی, اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش اور آمیزش ملاوٹ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ بیان کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نبوت کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے کلام کرتے, گفتگو کرتے, وہ بات کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ صاحب الہام ہے, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو یا جو حکم اللہ تعالیٰ زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ عمر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور عمر وہ اپنی زبان سے بیان کر کے اس کو زمین والوں پر نافذ کرتا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائیو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہا تھا, لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ, لوگوں سنو کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری و ساری اگر رکھنا چاہتا تھا, اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا, میرے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی ہونے کے لیے کسی کا سلیکشن ہوتا, انتخاب ہوتا, تو اللہ تعالیٰ میرے تمام صحابہ میں سے عمر کا انتخاب کرتا. اللہ عمر کو چنتا میرے بھائیو دوستو. اللہ اکبر. کلیجے کو پھاڑ دینے والی یہ بات ہے میرے بھائیو دوستو, سینوں کو چھلنی کرنے والی یہ بات ہے, دلوں کو دہلانے والی بات ہے میرے بھائیو دوستو کہ ایک وقت کے آخری نبی وصیت فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کسی کو بنایا جاتا, میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے بیٹے کو نبوت کے لیے, رسالت کے لیے اور لوگوں کی امتوں کی اصلاح کے لیے, ان کو جنت میں لے جانے کے لیے اور ان کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو چنتا؟ عمر ابن خطاب کو چنتا. اور ہم نے آپ نے دیکھا, پڑھا, سنا, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے کئی فیصلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی منشا اور چاہت کے مطابق نازل کی. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, اللہ تعالیٰ نے حکم کو نازل کر دیا. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اجنبی غیر اجنبی جانے پہچانے تمام لوگ آتے ہیں, کیوں نہ آپ ہم سب مومنوں کی ماں کو, آپ کی بیویوں کو پردے کا حکم دے دو. لہٰذا اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل کر دیا. عمر نے شراب کے بارے میں کہا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام قرار دے دے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے فیصلے نازل فرما دیے. جنگ بدر میں قیدیوں کو لایا گیا, مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے رہے. عمر سے مشورہ ہوا, عمر نے مشورہ دیا کہ جس کے جو خاندان والے قیدی بن کر آئے ہیں ان کو ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ہاتھ میں تلوار لا کر دے دی جائے اور انہی کے ہاتھوں ان کے وہ قیدی جو کفر کی حالت میں قید ہو کر کے آئے ہیں جنگ بدر میں,
उनको वो अपने हाथों से क्या ही कत्ल करते, उनकी गर्दनें उड़ाते और ये पैगाम उम्मत को दे दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाने वाले सहाबा ये बनावट ईमान लाने वाले नहीं है, दिखावे के वास्ते ईमान लाने वाले नहीं है, माल और दौलत के वास्ते ईमान लाने वाले नहीं है, बल्कि जन्नत के हुसूल के लिए और जहन्नम से निजात के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले। अल्लाह ने यही फैसला नासिल किया कि यही फैसले को नाफिज कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर रोक लगा दी, कहा नहीं। यहां अबू बकर की बात मानी गई जरूरत और हालात को देखते हुए कि अभी हमें जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, क्यों ना इनसे इल्म को हासिल कर लिया जाए, तलवारबाजी के जो मामलात वहां चला करते थे उस हुनर को इनसे ले लिया जाए। लिहाजा बात उमर की तय हुई थी, लेकिन नाफिज उमर इब्न खत्ताब के फैसले को नहीं किया गया। यह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमदिली का मामला। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों दोस्त, जिनके बारे में कुरान नाजिल होता हो उनकी शख्सियत के बारे में आप और हम क्या ही अंदाजा कर सकते हैं? क्या ही हमारी ये ज़बानें उनके फज़ाइल और मनाक़िब को बयान कर सकती है? हमारी ज़बानों में वो ताकत नहीं, हमारे कानों में सुनने की वो ताकत नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, जो फज़ाइल और मनाक़िब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी, उनकी हैबत का मामला देखें, आपकी हैबत का मामला देखें। अम्मी आयशा बयान करती है कि मेरे हुजरे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, उनके बाद मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर को दफन किया गया, मैं उस हुजरे में आया जाया करती थी, मैं बेपर्दा भी दाखिल हो जाती थी, मैं कभी अपने सर से दुपट्टा उतार देती थी, कपड़ों को उतार देती थी और सोचती थी कि एक तरफ मेरा वालिद है और दूसरी तरफ मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हया क्यों करो? उस हुजरे में जाती थी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहा लेकिन जिस दिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म अतहर को, जसद खाकी को इस हुजरे में ला करके दोनों साथियों के पास दफनाया गया, अम्मी आयशा फरमाती है कि मैंने अपने तमाम कपड़ों को समेट लिया, मैं अपने जिस्म को ढांप करके उस घर में दाखिल हुआ करती थी। हयाअन मिन उमर, उमर से शर्म व हया की वजह से, उमर की हैबत की वजह से। फिर उसके बाद मैं कभी बेपर्दा उस हुजरे में दाखिल ना हुई, जब भी दाखिल हुई इस हाल में दाखिल हुई कि मेरे जिस्म पर, मेरे सर पर कपड़े हुआ करते थे। मोमिनों की मां के दिल में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की हैबत मौजूद थी। मेरे भाई दोस्त, ये वो उमर जिसने तकरीबन 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत की और इस अंदाज में की मेरे भाइयों दोस्तों कि दुनिया वालों ने देखा कि जब आपको हाकिम बनाया गया, कहते हैं, बयान करते हैं कि जब मुझे हाकिम बनाया गया और उससे पहले वाला मेरा मामला क्या हुआ करता था, जब मैं एक आम आदमी था, नबी का साथी था, तो क्या होता था, मैं माले गनीमत में से, उम्मत के माल में से उतना ही हलाल समझता था जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया। जब मैं आम एक सहाबी था, मैं जब कोई खलीफा मुसलमानों का जिम्मेदार नहीं था, तो मैं उम्मत के माल से इतना डरता था कि मैं उसमें से उतना ही हलाल समझता था जितना अल्लाह ताला ने हलाल किया। लेकिन जब मुझे खलीफा बनाया गया, मुझे जिम्मेदार बनाया गया, और ये गुफ्तगू किससे कर रहे हैं? अपने बेटे से कर रहे हैं, अपने बेटे आसिम से कह रहे हैं कि बेटा आसिम सुनो, जब मुझे खलीफा बनाया गया तो मैं उस माल को पहले वाले मामले से कहीं ज्यादा अपने ऊपर हराम समझता हूं। मैं अमीर बनने के बाद, जिम्मेदार बनने के बाद उम्मत के इस माल को सबसे ज्यादा अपने ऊपर हराम करने वाला समझता हूं, ये मैं इसको हराम समझता हूं। और वजीफा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के लिए वजीफा क्या मुकर्रर हुआ मेरे भाइयों दोस्तों? वक्त के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे तो पूरी दौलत को अपने दामन में समेट सकते थे, अपने खानदान को अमीर कर सकते थे, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के लिए बैतुल माल से कितना माल फिक्स था, कितना आपका वजीफा था, आपकी पेमेंट क्या थी मेरे भाइयों दोस्तों? सुने, 2 जोड़े बैतुल माल से उमर इब्न खत्ताब के लिए तय हुए थे। पहला जोड़ा
جو سردی میں کام آتا تھا, سردی کے ایام میں پہنا کرتے تھے, اور دوسرا جوڑا جو آپ کے پاس تھا وہ گرمی والا تھا, پتلا سا ڈریس تھا جو وہ گرمی کے دنوں میں, گرمی کے موسم میں پہنا کرتے تھے. ایک اونٹ, ایک سواری تھی, جس سواری پر اگر آپ کو کہیں آنا جانا ہے تو آپ ایک سواری بیت المال سے لے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ پی ایم ہیں تو ایک سواری پر آپ سوار رہے اور 1000 سواریاں آپ کے آگے چلے, 1000 سواریاں آپ کے پیچھے چلے. آپ کے ساتھ عمر ایسا معاملہ نہیں کیا جائے. اور کھانا میرے بھائیو دوستو, بیت المال سے کھانا بھی آپ کا فکس تھا. کھانا بھی کون سا؟ ایک عام آدمی کو جو آپ کی رعایا میں, آپ کی حکمرانی میں, آپ کی ذمہ تحتی میں رہنے والے ایک آدمی کو جو عام کھانا ملتا تھا, سادہ کھانا ملتا تھا, اس ایک آدمی کا کھانا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فکس تھا. وہی کھانا کھاتے تھے. اور امیر بننے کے بعد میرے بھائیوں دوستوں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تجارت کر کے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تک سنبھالی. لوگوں کے اصرار کرنے کے بعد جب آپ کو امیر بنایا گیا تب جا کر کے آپ کا یہ معاملہ تھوڑا اس میں کمی آئی, لیکن پھر بھی تجارت کرتے تھے اور اسی سے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے. وہ عمر میرے بھائی دوست, وقت کے پی ایم ہونے کے بعد بھی جب آپ کا انتخاب ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا, آپ کا نام پیش کیا گیا. لوگوں نے اعتراض کیا, صحابہ نے اعتراض کیا کہ ابوبکر تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم نے ہمارے اوپر اتنے سخت آدمی کو خلیفہ مقرر کر دیا, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اعتراض کیا گیا میرے بھائیو دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو لے کر. حضرت ابوبکر بیمار ہے, بستر پر لیٹے ہیں. اپنی بیٹی عائشہ سے کہا, عائشہ مجھے اٹھاؤ. وہ عائشہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ دیکھیے, جب اس کائنات کی عظیم شخصیت کے جسم کمزور ہوا, اس کو سہارا دینے والی اس کائنات کی خاتون بھی عائشہ تھی میرے بھائیو دوست. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی خاتون بھی عائشہ تھی. اور جب اس امت سے, ہمارے اور آپ کے درمیان سے, صحابہ کے درمیان سے نبی کے بعد سب سے افضل البشر آدمی بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, جب ان کا جسم ہی کمزور ہوا, اس کمزور جسم کو سہارا دینے والی خاتون بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج تم عائشہ کو برا بلا کہتی ہو. ظالموں, ان کے مقام و مرتبے کو تم نے نہیں سمجھا کہ اس امت کی تمام دو بڑی شخصیتوں کو سہارا دینے والی اور خاتون اگر کوئی تھی تو وہ کون؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. عائشہ میری بیٹی مجھے سہارا دے کر کے اٹھاؤ. لوگوں کے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہے, ابو بکر بتانا چاہتا ہے کہ ابو بکر نے عمر کا انتخاب کیوں کیا. کہا لوگوں سنو, تم مجھے اللہ کا ڈر دلاتے ہو, تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو کہ ابو بکر مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو سنو, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرا رب مجھ سے سوال کرے گا, بتا ابو بکر نبی کے بعد ہم نے تجھ کو خلیفہ جانشین بنایا تھا, تو نے کس کو اپنے بعد خلیفہ اور جانشین بنا کر کے آیا ہے؟ تو میں اپنے رب کو جواب دوں گا, میں اپنے رب سے جواب دے کر کے اپنے رب کے سامنے اس سوال کا میں جواب تمہارے مطابق اس انداز سے دوں گا, استخلفت من ہوا خیر. اے میرے اللہ, میں نے انہی میں سے سب سے بہتر آدمی کو ان پر خلیفہ بنا کر کے آیا. اللہ, جس کو نبی نے بہتر کہا تھا, جس کو نبی نے افضل کہا تھا, جن کو ہر سفر میں, حضر میں, ہر معاملات میں اپنے کندھے سے کندھا ملا کر کے نبی نے اپنے ساتھ رکھا تھا, اس بہتر, خیر, بھلائی والے افضل شخص کو میں نے آج مدینہ کی سرزمین پر مدینہ والوں کے اوپر خلیفہ بنا کر کے آیا. یہ جواب میرا اللہ کی بارگاہ میں. سب لوگ خاموش ہو گئے. اب کیا جواب دیتے کہ نبی کا عظیم ساتھی ہے, جواب دینے کی ضرورت کر رہا ہے کہ میں اللہ کو جواب دے دوں گا, تم میری فکر نہ کرو. اور جواب تم کو دنیا میں بھی دے کر کے جاتا ہوں کہ تم ہی میں سے سب سے بہتر شخص کو میں اپنے بعد خلیفہ جانشین بنا کر کے جا رہا. وہ عمر میرے بھائیو دوستو,
عام راستوں پر چل کر نوجوان رو رو کر کے اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے اپنے گناہوں کو اپنی غلطیوں کو ایک وقت کے پی ایم پرائم منسٹر عمر بن خطاب کے سامنے رکھا کرتے تھے. عمر بن خطاب سفر میں جا رہے, ایک نوجوان ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے دوڑاتا ہوا آ رہا. اپنے ساتھی سے کہتے عمر کہ دیکھو شاید یہ میری تلاش میں ہے. ایک درخت کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا, رکنے کے بعد آپ قضاء حاجت کے لیے باتھ روم کے دور چلے گئے. وہ نوجوان آ کر کے آپ کے ساتھی کے پاس رکتا ہے, کہتا ہے کیا تم عمر ہو؟ اللہ اکبر. کیا سوال کرتے ہیں نوجوان؟ کیا تم عمر ہو؟ یعنی سادگی کا عالم دیکھیے میرے بھائیو دوستو. ایڈورٹائز نہیں, دکھاوا نہیں, فیمس ہونے کا معاملہ نہیں کہ ایک رعایا میں رہنے والے شخص کو یہ نہیں پتا کہ وقت کا خلیفہ کون ہے. سوال کرتے ہیں کیا تم عمر ہو؟ کہا نہیں. اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب وہاں سے واپس آتے اور نوجوان سے کہتے کہ میں عمر ہوں, میں مسلمانوں کا, مومنوں کا, امیروں کا خلیفہ ہوں, مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. وہ نوجوان آپ کو دیکھتا ہے اور وہ نوجوان آپ کو دیکھنے کے بعد زار کتار رونا شروع کر دیتا ہے. اتنا روتا ہے. عمر اس کو دلاسا دیتے کہ بتاؤ میرے بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے, کس نے تم کو تکلیف دی ہے, کیا تمہیں کسی قوم کا ڈر ہے, کیا تمہارے مال پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, کیا کوئی تمہاری جان کا دشمن ہے, مجھے بتاؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. کہا نہیں, مومنوں کے خلیفہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں شراب پینے والا ہوں, میں شراب کا عادی ہوں, اور آپ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری نے مجھے چوراہے پر لا کر کے کوڑے مارے, اور کوڑے مارنے کے بعد انہوں نے میرا منہ کالا کر کے مجھے گلیوں میں گھمایا. میں شکایت لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. لہذا اس خطرناک عمل کے بعد شیطان نے میرے دماغ میں 3 باتیں ڈال دی. پہلی بات یہ کہ میں ایسا کرنے والے آپ کے گورنر کو قتل کر دوں, ان سے بدلہ لے لوں, اپنی عزت کا بدلہ لے لوں, یا پھر میں کافروں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں اور کھاؤ پیو, یا میں واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤں, یا تیسرا آپشن تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے اپنا مسئلہ آپ کی بارگاہ میں رکھوں. ایسا آپ کے گورنر نے میرے ساتھ کیا ہے. عمر نے لکھا میرے بھائی اور دوستوں کہ میرے بھائی تم اس لائق نہیں کہ تم اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے غیروں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤ, کھانے پینے پیو اور اپنے دین کو, اپنے اسلام کو نقصان پہنچاؤ, اس کو ہلاک و برباد کر دو. لہذا میں تمہاری عرضی سنتا ہوں. وقت کا پی ایم لکھتا ہے ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں کہ میرے گورنر ابو موسیٰ اشعری, آپ نے جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگ ان سے بات چیت نہ کریں, ان کا بائیکاٹ کر دیں, آپ اپنے فیصلے کو واپس لیں. اس نوجوان کی بات سنیں اور آپ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرنا, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مدینہ کی یا آپ جس علاقے کے گورنر ہیں اس علاقے میں آ کر کے تمہیں کوڑے لگاؤں گا, تمہارا منہ کالا کر کے میں تمہیں گلیوں میں گھماؤں گا. تم نے آئندہ کسی نوجوان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا, اور اگر تمہیں عمر کی بات میں شک ہے تو کر کے دیکھ لو. اگر شک ہے کہ تم گورنر ہو, تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو کر کے دیکھ لو, عمر آ کر کے تمہیں بتائے گا کہ پھر عمر کون ہے. لہٰذا وہ نوجوان یہ فیصلہ سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد زاروں کے دار روتا ہے, اور یہ فیصلہ سننے کے بعد زاروں کے دار رونے کے بعد توبہ کرتا ہے, اور اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ وہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. واقعہ دیکھیے میرے بھائیو دوست کہ عمر جن کو سائیڈ میں کھڑا کر کے لوگ اپنے مسائل کو پوچھا کرتے تھے کہ وقت کے پی ایم بتاؤ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے, ہمارے مسائل کو حل کیجیے. ایسا حکمراں کیا دنیا پیش کر سکتی ہے؟ وہ عمر میرے بھائیو دوستوں کہ اگر کوئی ان کے عیب کو بیان کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ میں اپنے عیبوں کو, جو میرے عمر کے عیب کو بیان کرتا ہے, عمر ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے. عمر ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جو عمر کے عیب کو بیان کرتا ہے اس کے سامنے آ کر کے کہ عمر تمہارے اندر یہ کمی, عمر تم ایسا کر لو, عمر ویسا کر لو. جو میرے پاس آتا ہے میں اس سے محبت کرتا. اور یہ بولنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ کچھ لوگ ڈرتے تھے عمر سے کہ اگر ہم حضرت عمر کو ان کی غلطیاں بتائیں گے, عمر بڑے سخت ہیں, ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے. لہذا ڈر کی وجہ سے عمر نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں ڈرو نہیں, عمر اس سے محبت کرتا ہے جو عمر کے عیب کو بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں
शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, चरस पीने वाले, गंदे लोग, अगर उनके ऐब को बयान किया जाए तो उनकी इज्जतें, उनकी पगड़ियां कदमों में आ जाती है, दुश्मनियां निभाने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह के माल के बारे में सवाल कर लिया जाए तो दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन वो उमर को देखो मेरे भाइयों दोस्त, क्या मामला है, हुकूमत मशरिक व मगरिब से है, क्या मामला है। उमर रहिमहुल्लाह ताबई बयान करते हैं, कहते हैं मैं उमर के साथ मक्का के सफर पे था, हज का सफर था, और उमर मुसलमानों की खलीफा जमरा को कंकरियां मार रहे, शैतान को कंकरियां मार रहे। मैंने मंजर देखा कि उम्मत का एक खलीफा है, मुसलमानों का एक खलीफा है जो शैतान को कंकरियां मार रहा है, और उसके जिस्म पर ऐसा लिबास है कि जिसके दोनों कंधों के दरमियान 12 पैबंद लगे। कितने? 12 पैबंद लगे हैं, और उनमें से हर पैबंद जो चमड़े का, जानवर का ताजा चमड़ा लगा करके उमर इब्न खत्ताब मुसलमानों के खलीफा के लिबास को ढांपा गया। अनस बिन मालिक कहते हैं, खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों दोस्त, जिन्होंने 10 साल नबी की खिदमत की, कहते मैंने उमर को देखा कि उमर के दोनों कंधों के दरमियान 3 पैबंद लगे थे। बाद में कहा 4 पैबंद पिछले जिस्म के लिबास की तरफ, उमर इब्न खत्ताब के लिबास के ऊपर 4-4, 5-5 पैबंदों को हम लोगों ने अपनी निगाहों से देखा। ये उमर मेरे भाइयों दोस्त कि उम्मत का माल जब सामने आया तो उसमें बेईमानी नहीं की, उसे अपने बाप का माल नहीं समझा, अपने खानदान का माल नहीं समझा। चाहते तो कीमती लिबास पहन सकते थे, लेकिन आपने पैबंद लगे लिबास पहनने के बाद उम्मत को यह पैगाम दे दिया कि लोगों, ये दुनिया खत्म होने वाली है और एक एक माल का हिसाब है किताब रब्बुल आलमीन की बारगाह में देना। वो उमर कहता था, वो उमर के अल्फाज से काश मैं एक ईंट होता जिसे किसी दीवार में लगा करके छोड़ दिया जाता, काश उमर वो चीज होती जिसको लोग भुला देते। वो उमर का डर खौफ का आलम है मेरे भाइयों दोस्त, कि जो अल्लाह से इतना डरता था कि कभी भी अपने खानदान वालों को उन लोगों पर तरजीह नहीं दी जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल समझते थे। एक जंग में सबको कपड़े तकसीम हुए, माले गनीमत तकसीम हुआ, सबके हिस्से में एक एक जोड़ा आया, उमर को भी एक मिला। हाइट लंबी थी, वो लिबास छोटा पड़ रहा था। बेटे अब्दुल्ला ने अपना लिबास भी अपने वालिद को दे दिया, अब्बा जान ये लिबास आप पहन लीजिए, आपको नीचे तक नहीं आ रहा है। मिंबर पर खड़े हुए, मिंबर से उतरते ही लोगों ने सवाल किया, उमर बताओ, ये हम लोगों को तो उम्मत के माल से एक एक लिबास मिला, ये 2 लिबास तुम्हारे पास कहां से आए? कहा उमर इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं रखता, अपने बेटे को खड़ा करा, बेटे इस बात का सवाल का जवाब दो। बेटे ने कहा, लोगों मेरा बाप खलीफा है, मुसलमानों का जिम्मेदार है, और उनको भी एक जोड़ा मिला था, लेकिन मैंने लिबास तंग होने की वजह से, छोटा होने की वजह से लिबास को अपने बाप के लिए हिबा कर दिया। ये खलीफा मेरे भाइयों दोस्त वो उमर के खुद के बेटे ने इतराज किया, अब्बा जान आप माले गनीमत से हजरत उसामा को ज्यादा देते हो और मुझे कम देते हो, मैं आपका बेटा हूं। कहा बेटे सुनो, जो उसामा को मैं माले गनीमत से बैतुल माल से ज्यादा पेमेंट देता हूं, उसकी वजह क्या है? ये जो उसामा है, जो इसका बाप था ना, इसका बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा महबूब था, इसे जैद कहा जाता है, उसामा बिन जैद, जैद बिन हारिसा, ये नबी को बड़ा महबूब था। जितना तेरा बाप उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब नहीं था, उतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा के बाप से करते ही फजीलत है। तुम खलीफा के बेटे हो ना, तो सुनो, वो जैद का बेटा है, जैद बिन हारिसा का बेटा है, जिससे इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते। और याद रखो उसामा, तुमने हिजरत तो अपने मां बाप के साथ की, अब्दुल्ला
तुमने हिजरत की तो अपने माँ बाप के साथ की, लेकिन ज़ैद ने जब हिजरत की तन्हा की, उनके साथ कोई नहीं था, ना बाप था, ना भाई था, ना बेटा था, ना कोई रिश्तेदार था, तन्हा था। एक गुलाम बन करके हजरत खदीजा के जरिए नबी की खिदमत में आया था, तन्हा उसने हबशा की तरफ, मदीना की तरफ हिजरत की है। लिहाजा ये दो फजीलतें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं उसामा को ज्यादा माल देता। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अशद उम्मती फी अम्रिल्लाहि उमर, कि अल्लाह के फैसलों को इस उम्मत में सबसे ज्यादा सख्ती के साथ नाफिज करने वाला कोई है, वो उमर है। मेरे भाइयों दोस्तों, और हम आप जानते हैं जिसके बारे में हमने बातें सुनी मेरे भाइयों दोस्तों, सन 23 हिजरी के अंदर इस अजीम शख्सियत का भी वार हुआ। वार क्यों हुआ मेरे भाइयों दोस्तों? क्या खानदान का मसला था? क्या जायदाद का मसला था? क्या प्रॉपर्टी का मसला था? या इज्जत और एहतराम का मसला था? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, मसला उम्मत की खिदमत का था कि ये उमर दिन ब दिन दीन इस्लाम के परचम को आसमानों की बुलंदी की तरफ लेकर के जा रहा है। ये दीन इस्लाम की वसातों को जमीनों के कोने कोने तक कैसे पहुंचा रहा है। लिहाजा प्लानिंग हुई, दुश्मन इस्लाम ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला पर फज्र की नमाज की हालत में हमला किया, आपको शहीद किया गया, आपके पेट में नेज़ा मारा गया, इस अंदाज में, इस तरीके से, इस खतरनाकी से मारा गया मेरे भाइयों दोस्तों कि आपकी तमाम की तमाम जो आंतें होती है वो कट गई। भाभी बयान करती है कि जब उमर को उस तकलीफ से राहत देने के लिए पानी पिलाया जाता तो उमर के हलक से डाला गया वो दूध या पानी उनकी आंतों से, पेट से निकलता हुआ बाहर आ जाया करता। ये नेज़ा क्यों खाया, आंतें क्यों कटवाई मेरे भाइयों दोस्तों? क्या अपनी औलाद के लिए, क्या अपने घर बार के लिए, अपनी जायदाद के लिए, दीन की खिदमत के लिए मेरे भाइयों, हमारे और आपके ईमान की हिफाजत के लिए, कि हम और आप क़यामत तक आने वाले लोग अपने सीने में ईमान को महफूज रखे। लिहाजा इसलिए उमर की जान दुआ थी, अल्लाह मुझे शहादत देना और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुझे इंतकाल दे। अल्लाह ने आपकी, और आज तुम ये कहते हो कि अली का हक उमर ने मारा है, तो सुनो वो दिन भी आया कि जब जनाजे को, आपके जिस्म अतर को, खाकी को तैयार करके लाया गया, तमाम लोग आपके जिस्म के सामने जमा थे और उमर के फजाइल को बयान कर रहे थे, उमर की तारीफ हो रही थी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अहले बैत से, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कहां से है? अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहते हैं मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा, उस कंधे ने मुझे सरकाया। अब्दुल्ला कहते मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे अली थे, अली इब्न अबी तालिब थे। दाखिल हुए, लोगों को चीरते उमर इब्न खत्ताब के पास गए, उनकी तारीफें बयान की और कहा उमर तुम्हारे बाद कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके बारे में अली ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उसे, यानी अली को, इस तरह के आमाल वाले शख्स के साथ अल्लाह से मिला। यानी तुम्हारे बाद मैं किसी आदमी को नहीं पाता कि जिसके अमल ऐसे हो कि अली तमन्ना करे कि अल्लाह अली को भी इस जैसे अमल करने की तौफीक दे। यानी उमर तुमने बहुत प्यारे अमल करे, तुम्हारे आमाल काबिल तारीफ थे, और मैंने गुमान कर लिया था, मैंने सोच लिया था ये अल्फाज अली के मेरे भाइयों दोस्तों, जिसको इमाम मुस्लिम ने बुखारी में बयान किया। कहा उमर मैंने सोच लिया था, उस दिन से मैंने सोच लिया था कि जब मैं अपने ससुर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया करता था, मेरे ससुर की जबान से क्या अल्फाज निकलते थे? अबू बकर और उमर ने और मैंने ऐसा ऐसा किया। अबू बकर उमर और मैं वहां गए, अबू बकर उमर हम यहां गए, वहां से आए। यानी जब भी मेरे ससुर ने बात की उनकी जबान पे अबू बकर उमर का नाम था। मैंने उस दिन से सोच लिया था, गौर कर लिया था कि अल्लाह ताला आपको भी वफात देने के बाद, शहादत देने के बाद, आपको अल्लाह ताला मरने के बाद अपने दोनों साथियों के साथ जमा फरमाएगा। अल्लाह। और हजरत उमर को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुजरे में अबू बकर के बाजू में एक तरफ अबू बकर है और दूसरी तरफ हजरत
उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब तक नबी जिंदा थे मेरे भाइयों दोस्तों, एक सीधा कंधा अबू बकर थे और आपका उल्टी तरफ, आपके उल्टे कंधे पर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपके आखिरी अय्याम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन दोनों साहिबों को जमा किया। और हमारा अकीदा ईमान है मेरे भाइयों दोस्तों कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएगा कि अल्लाह के रसूल का एक हाथ अबू बकर के कंधे पर और दूसरा हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा। अल्लाह ताला हम सबको उमर इब्न खत्ताब के फजाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए, उनकी तरह जिंदगी गुजारने वाला बनाए, उनकी तरह मुत्तकी